اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جو سابق صدر آصف علی زرداری کی زبانی انہوں نے مجھے سنایا تھا اس وقت میں جب وہ اسلام آباد پمز ہاسپٹل میں ایز پرزنر قید تھے۔ سب جیل بنی تھی پمز ہاسپٹل میں اور وہ ادھر قید تھے۔ وہ واقعہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا، آپ نے اندازہ وہ واقعہ سن کے لگانا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ دوسرا، میں آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گا کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کس نے بنوایا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کون سے دو نام دیے گئے تھے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے، اور پھر شہباز شریف صاحب کو کس نے بنوایا اور کیوں بنوایا۔ یہ تین باتیں میں آج آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ناظرین، میں ایک مقامی اخبار میں لاہور میں جاب کرتا تھا، نیشنل پیپر میں۔ مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا پنڈی، میں پنڈی چلا گیا۔ پنڈی میں ابھی یہ بہت اوائل کی بات ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کوئی 99 کی بات ہے، 2000 کی بات ہے۔ میں ادھر چلا گیا۔ جب میں ادھر گیا تو پتا چلا کہ ادھر میرے اب جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ پنڈی اداس سا شہر تھا اس وقت، اب تو ماشاءاللہ بڑی رونق ہوتی ہے۔ تو میں میرے ایک ہمسائے جو ہیں وہ اس وقت جیلر ہوتے تھے۔ وہ جیلر کا پتہ چلا، میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا تو اس کا پتہ چلا کہ وہ پیمز میں آصف علی زرداری کی سب جیل ڈکلیئر کی گئی ہے، اس کے وہ انچارج ہیں۔ میں ان سے رابطہ کرتا اور ان کے پاس چلا جاتا۔ جب میں ان کے پاس چلا جاتا وہ مجھے آصف علی زرداری صاحب کے پاس بٹھاتے۔ جب وہ مجھے ان کے پاس بٹھا دیتے تو میری ان سے پورا دن گپ شپ ہوتی۔ نہ مجھے کوئی جانتا تھا، نہ انہیں کوئی ملنے آتا تھا اس وقت۔ اب آصف علی زرداری نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں مجھے کہا کہ یار آپ پنجابی جو ہیں، یہ واقعہ سننے والا ہے، یہ جو آپ جو پنجابی ہیں یہ بہت ایک بے وقوف قوم ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر آپ کا کوئی نقصان کر دے تو آپ پلٹ کے فوراً اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں اور فوراً لینے کی کوشش کرتے ہیں بدلہ۔ اس میں آپ اپنا بھی اگلے کا نقصان ہو یا نہ ہو، اپنا ضرور نقصان کر لیتے ہیں فوری کالی کے دے کام جڑے ہوں نے، سمجھ جائیں۔ تو میں کہا تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ جو سندھی ہوتے ہیں یہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا جی بتائیں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اگر ان کا کوئی نقصان کر دے یہ بالکل کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جب نقصان ہو جاتا ہے کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یہ بالکل مزاحمت نہیں کرتے، اور یہ موقع کا انتظار کرتے ہیں کہ موقع ملے تو یہ اس سے اپنا بدلہ چکائیں۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس موقع کے انتظار میں 100 سال بھی گزر جاتے ہیں اور موقع نہیں آتا تو وہ انتظار کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ 100 سال کے بعد اگر کوئی سندھی دوسرے سندھی سے بدلہ لے لے، اپنا انتقام لے لے، تو جس سے بدلہ لیا جاتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بابا تم مجھے سندھی نہیں لگے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ تم نے انتقام لینے میں بہت جلدی کر دی۔ آپ سمجھ آ گئی؟ اس کی بنیادی فلسفہ اور ٹیکنیکل بات یہ ہے، زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ کچھ ڈیلے کرتے ہیں تو آپ کو زندگی میں ایسے موڑ، ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کی پلیٹ میں آ جاتا ہے، جس کو آپ جس طرح چاہیں اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد میں آپ کو یہ سناؤں گا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کس نے وزیر اعظم بنوایا۔ تو اس وقت جب عدم اعتماد ہو رہی تھی عمران حکومت کے خلاف تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دو نام تجویز کیے گئے تھے، شاہد خاقان عباسی یا احسن اقبال۔ اچھا، وہ پنجابی کی آپ نے مثال سنی ہے کہ انہوں کوئی دیندہ نہیں سی، میں نے کوئی لیندہ نہیں سی۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا، میں یہ ان دو ناموں پہ ایسا نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نواز شریف یا شریف برادران، آپ کو پتہ ہے اقتدار اپنے گھر سے باہر جانے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے، وہ جگرہ ہی نہیں رکھتے، تو وہ ان کو بنانا نہیں چاہتے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب انٹر ہو گئے۔ آصف علی زرداری صاحب نے انٹر ہو کے میاں نواز شریف صاحب کو سمجھایا کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں آپ کے آخر کار سگے بھائی ہیں، ان کو بنا دیں وزیر اعظم۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب کو بڑی اپیل کی بات، اب مریم تو بن نہیں سکتی تھی، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بنا دیا، ان دونوں کے نام ڈراپ کر دیے۔
خاقان عباسی کے اور اس کا احسن اقبال صاحب کا. اب جیسے یہ نام ڈراپ ہو گئے تو وزارت داخلہ، وزارت بجلی و پانی یعنی کہ توانائی، وزارت خزانہ، وزارت مطلب آپ یہ سمجھے وزارت ریلوے، وزارت پی آئی اے، سول ایویشن، جتنی ٹاپ کی وزارتیں ایسی تھیں جن سے براہ راست عوام مطلب آپ سمجھیں کہ متاثر ہو سکتے تھے، وہ ساری مسلم لیگ نون نے لے لیں. شہباز شریف صاحب کو ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. آصف علی زرداری صاحب نے وہ وزارتیں اپنے لوگوں کو دلوائیں. وزارت کشمیر امور عوام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وزارت موسمیاتی تبدیلی عوام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وزارت لٹریسی عوام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وزارت ہیلتھ 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد وزارت صحت کا صوبوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اسلام آباد میں وزارت ہیلتھ کتنی چلنی تھی؟ ٹھیک ہے جی. انہوں نے مختصر یہ کہ وہ ساری وزارتیں حاصل کر لیں جن کا عوام سے تو کوئی تعلق نہ ہو پر اس کے بجٹ بہت ہیوی ہوں. یہ بات سمجھیں، ان وزارتوں کے بجٹ بہت ہیوی تھے پر ان کا تعلق دور دور تک عوام سے نہیں تھا. اب مسلم لیگ نون کی حکومت چلنے لگ گئی. وہ سخت فیصلے، وزارت پٹرولیم، لو جی وزارت پٹرولیم، پٹرول بڑھا، یہ کس کے پاس تھی؟ نون کے پاس تھی. خزانہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، یہ کس کے پاس تھی؟ اسحاق ڈار تھے، نون کے پاس تھی. وزارت توانائی خرم دستگیر تھے، نون کے پاس تھی. اچھا وزارت وابازی سعد رفیق کے پاس تھی، نون کے پاس تھی. اس طرح آپ جتنی بھی وہ وزارتیں لگا لیں، داخلہ رانا ثناءاللہ کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، رانا ثناءاللہ کروا رہے ہیں. آصف علی زرداری نے اپنے پارٹی کو کھانے پینے کے مواقع تو فراہم کر دیے پر کوئی گزند یا عوام کی طرف سے گلہ شکوہ نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بیٹے کو ہاؤسنگ کی وزارت لے دی. وزارت ہاؤسنگ جو ہے تاریخ میں یعنی کہ آپ 30 سال کی تاریخ ہسٹری اٹھا لیں، اتنے فنڈز جو ہیں حلقوں میں نہیں دیے گئے جتنے یہ 16 ماہ میں دیے گئے اربوں روپے کے فنڈ. اب میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا، بہرحال آپ یہ سمجھ جائیں. اچھا یہ دونوں لوگ ہو گئے سیف، دونوں پارٹیاں سیف ہو گئیں. نون کو گالیاں پڑنی شروع ہو گئیں. بجلی کا ریٹ مہنگا ہو رہا ہے، نون کو گالی پڑ رہی ہے. ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے، نون کو گالی پڑ رہی ہے. مہنگائی ہو رہی ہے، نون کو گالی پڑ رہی ہے. پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، نون کو گالی پڑ رہی ہے. پرچے ہو رہے ہیں، نون کو گالی پڑ رہی ہے. اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کوئی خدا نخواستہ ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، نون کو گالی پڑ رہی ہے. پی آئی اے کا پرابلم آ رہا ہے، نون کو گالی پڑ رہی ہے. ایئرپورٹ وہ بیچے جا رہے ہیں، نون کو گالی پڑ رہی ہے. نون کو اتنی مطلب اس کی آپ سمجھیں کہ اتنا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. پروپیگنڈا نہیں تھا ایسا سچ، مطلب اس کے ساتھ ریئل میں اس کے خلاف جو ایک بغاوت سی شروع ہو گئی، اس نے پارٹی کا تہس نہس کر دیا. اب اس میں شہباز شریف صاحب نے اس دوران یہ بینیفٹ ضرور لیا کہ اپنے اور اپنی فیملی کے کیسز ختم کروائے، نواز شریف صاحب کے وہ بھی نہیں کرائے. اچھا یہ ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنا عوام کا غضب ہوا، غصہ، وہ تو پی ڈی ایم پہ نہیں ہے، وہ تو نون لیگ پہ ہے، وہ تو شہباز شریف صاحب پہ ہے، وہ نواز شریف صاحب پہ ہے، وہ مریم نواز صاحبہ پہ ہے، وہ حمزہ شہباز صاحب پہ ہے. حمزہ شہباز صاحب سے پہ ذرا کام ہے کیونکہ وہ سائیڈ لائن رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب ان حالات میں پاکستان آ سکتے ہیں کہ ان کا استقبال ایئرپورٹ پہ اسلام آباد یا لاہور ایئرپورٹ پہ لوگ بجلی کے بل لے کے اور ان کے خلاف نعرے بازی کرتے، انڈے ٹماٹر مارتے، انہیں ان کا استقبال کریں؟ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب مطلب اتنے زیرک سیاستدان ہیں کہ وہ یہ غلط فیصلہ کر لیں گے اس وقت میں پاکستان آ کے؟ ایک بات. اب میں آپ کو جو واقعہ سنایا تھا آصف علی زرداری صاحب والا، اس طرف آتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری کو نون لیگ نے کراچی میں
رانا مقبول صاحب تھے آئی جی سندھ، انہوں نے لاہور سے ایک انسپیکٹر صاحب کو بلایا تھا تفتیش کے لیے، جنہیں جو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، جو وفات پا چکے ہیں، ان کو بلوایا تھا آئی جی صاحب کے، وہ بڑے خاص آدمی تھے۔ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی زبان کاٹ دی تھی، مجھے نہیں پتا کاٹی تھی کہ نہیں کاٹی تھی، میڈیا کی زینت بنی تھی یہ بات۔ آصف علی زرداری صاحب اندر رہے، وہ کہتے ہیں نون کی وجہ سے رہا ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، نون کی وجہ سے کیا گیا۔ انہوں نے اس ٹائم پہ آ کے نون سے بدلہ لے لیا۔ اب نون کے خلاف ایک محاذرہ شروع ہو چکی ہے۔ اب آپ دماغ میں سوچیں اور ایک دھیان کریں، ذرا ذہن اور نظر دوڑائیں کہ پنجاب ان کا ہوم گراؤنڈ تھا، بالکل کمپین کی ضرورت ہی نہیں تھی، کھمبے کو ٹکٹ دے دیں نون لیگ کا بندہ جیت جاتا۔ آج ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ زرداری صاحب نے یہی انتقام لیا ہے بطور سندھی ان سے، اور اب آنے والے وقت میں نون لیگ کا فیوچر اس وقت ڈارک ہے۔ میں کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں بطور انسان، میری انفارمیشن نہیں ہے، بطور انسان کہ نون لیگ نواز شریف آئیں گے اور نواز شریف آ کے الیکشن لڑیں گے، وہ کراؤڈ پل کریں گے اور پھر ایک دم حالات ٹھیک ہو جائیں گے، دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس مہنگائی، اس بربادی اور ان خودکشیوں کا ذمہ دار مسلم لیگ نون کو ہی سمجھا جا رہا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے آپ کو جو لاجک پیش کی ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی واقعہ میں نے آپ کو سچا سنایا ہے، اور یہ میں نے آپ کو تجزیہ کر کے دیا ہے کہ انہوں نے بدلہ نون سے کیسے لیا۔ یہ آصف علی زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا تھا، اور خاقان عباسی اور احسن اقبال کو اس لیے نہیں بننے دیا کہ اگر وہ ہوتے تو شاید نون کے پاس ایک رستہ ہوتا کہ یہ وزیر اعظم جو ہے اس نے بہت غلط پالیسیاں کھیلی ہیں، ہم اس کو پارٹی سے نکال رہے ہیں، تو نون جو ہے ناتا توتی ہو جاتی۔ نہیں، شہباز شریف صاحب، تاکہ کوئی کسی قسم کا بہانہ ہی نہ رہے، کوئی ابہام ہی نہ رہے عوام کے ذہن میں، اسحاق ڈار صاحب کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ نون کے ساتھ زرداری صاحب نے کیا کیا، اور نواز شریف صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔